افضل رضا صاحب، یہ بتائیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ڈیل کا وقت گزر رہا ہے تو امریکہ بالکل گھٹنوں کے بل آ گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ایران کی تو اپنی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، جائز بھی ہیں، لیجیٹیمیٹ ہیں، تو یہ قضیہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اس ریجن میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روٹ کاز کیا ہے۔ آج کل اگر یہ چیلنجز آ گئی ہے ریجنل کنٹریز میں، نیبرنگ کنٹریز میں، انٹرنیشنل اکنامک سچویشن میں، اس کے روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز از ویری سمپل۔ اسرائیل نے ایک بار پھر امریکی صدر کو، خصوصاً اس موجودہ احمق صدر کو، اس کو ٹریپ کرنے میں کامیاب ہوا اور ایران پر ایک بار پھر ایک طرف جنگ مسلط کر دی۔ اور جب دنیا کو اس روٹ کاز کا پتہ چل جائے تو اس ریئلائزیشن پر پہنچ جائیں گے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ ایران۔ آپ ایران کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ سو کال 15 پوائنٹس ایجنڈا دے کے اور اپنے حلیف ممالک کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے دوست ممالک اور نیبرنگ کنٹریز کو پریشرائز کریں گے کہ آپ نے منوانا ہے ایران سے، تو ایران تو ایکسپیرینس لیا ہے۔ آپ نے 12 روزہ جنگ میں بھی جب آپ نے دیکھا اسرائیل کو صحیح طرح مار پڑ رہی ہے، آپ نے 11ویں دن آ کے نام نہاد جوہری انسٹالیشن پر آپ نے جارحیت کر کے اس کا جواب کو آپ کو ملا۔ اس کے بعد آپ نے سیز فائر کا اعلان کیا اور آپ نے ایک بار پھر انٹرنیشنل رولز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک بار پھر مذاکرات کے پریٹیکسٹ میں آپ ایران پر حملہ کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اسلامی ممالک ہے، خصوصاً اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اور بہت ہی سنبھل کے اس کو، نہ صرف آج کل کی بات ہے بلکہ پاکستان 1980 سے جب ایران اور یو ایس کے درمیان تمام رابطے منقطع ہوئے، اور یہ پاکستان ہے جو آج بھی واشنگٹن میں، پاکستان ایمبیسی واشنگٹن میں ایک ایسا دفتر ہے جہاں پہ ایرانی انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح تہران میں سوئٹزرلینڈ ایمبیسی میں امریکی مفادات کو دیکھنے کی ذمہ داری ہے، واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اور اس کا یہی بات ہے کہ پاکستان سنسیئر ایفرٹ کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان جس طرح ایک نیک نیتی کے ساتھ یہ کاوشیں کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ ہوشیار رہنا ہوگا کہ امریکی انتظامیہ، خصوصاً اسرائیل، وہ ہمیشہ سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ یہ بات کو مت بھولیے گا، اگر اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت جاری ہے، یہ صرف ایران کے لیے نقصان نہیں ہے، وہ ان ممالک کے لیے ہے ریجن میں جنہوں نے نام نہاد ابراہم ایکارڈ پہ سائن کر کے اس دن کا انتظار کر رہے تھے۔ اگر ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ گیا تو اسرائیل جیسی ناجائز صہیونی ریاست اور امریکہ ان کی مدد کو آپ پہنچیں گے۔ آپ ڈیفینیٹلی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے پہلے سے لے کے آخر تک پرائورٹی ڈیفنس ٹو اسرائیل ہے۔ بلینز آف ڈالر امریکہ نے اس اسلامی برادر ممالک کی سرزمین میں استعمال کرتے ہوئے بیسس بنا دی ہے۔ کیا آج امریکہ ان کی ہیلپ کے لیے آ گیا؟ نہ صرف ان کی مدد کو نہیں آیا بلکہ ان کی سرزمین میں لگے ہوئے انٹرسپٹرز، ڈیفنس جو کیپیبلٹیز ہے، اس کو اٹھا کے مقبوضہ علاقوں میں لے کے آئیں تاکہ اسرائیل کی جو کمی پیشی ہے اس کو پورا کیا جائے۔